لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صلوات به يا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم لوگ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہو. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب میمنہ کے نام سے یاد کیے گئے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اصحاب مشأمہ کے عنوان سے بیان کیے گئے، اور تیسرا گروہ ان افراد کا ہے کہ جو ہر چیز میں سبقت لے گئے، اور بے شک یہ وہ افراد ہیں کہ جو مقربین پروردگار ہیں. میں نے ایفیکٹس آف سنس کے سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کے دنیا میں کیا اثرات ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معمولاً جب کسی چیز کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس موقع کے اوپر انسان یہ جواب دے دیتا ہے کہ یہ سارے مسائل آخرت کے ہیں، ہم کو یہاں تو آرام سے رہ لینے دیجئے، آخرت میں جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. تو ہم نے اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اگر یہ مسئلہ ہے کہ آخرت کے مسائل آخرت میں دیکھ لیے جائیں گے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اثرات صرف آخرت میں ہیں، نہیں، بلکہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو جہاں پر انجام دیا جا رہا ہے اس کے اثرات وہیں پر ہو رہے ہیں. اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں عرض کر دوں کہ میں ان گناہوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یا ان اثرات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا اصل موضوع گناہ نہیں ہے، گناہوں کے اثرات ہیں. میں ان اثرات کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن گناہوں کے اثرات صرف اس انسان کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہے، بلکہ اس کے اثرات ان لوگوں کے اوپر بھی ہیں کہ جو ان کے چاروں طرف رہ رہے ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس موضوع کا میں نے انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ اس ماہ محرم میں ہماری آمد کے سلسلے میں جو آپ حضرات نے بہت سارے سوالات ہم سے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان کے جوابات ممبر سے دیجیے گا، میں بہت سے سوال کے جوابات چونکہ میرے موضوع سے متعلق نہیں تھا اس وقت نہیں دے سکا تھا. میں نے کوشش کیا کہ ان سارے سوالات کو جمع کر کے اب دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں ان کے جواب دے دیے جائیں. ان میں سب سے اہم سوال یہی تھا کہ جس کا میں جواب متعدد شکلوں میں دینا چاہتا ہوں کہ ان گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ اگر محسوس فرمائیں تو سب سے پہلے تو میں مقدمتاً یہ عرض کر دوں آپ حضرات کی خدمات میں
کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں گناہوں کے ذریعے سے گناہگاروں کی توہین کروں، بلکہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں ایک اس انسان کو جو صاحب وقار ہے، صاحب عزت ہے، اس کے وقار اور اس کی عزت کو بچا سکوں۔ اس لیے کہ اگر اس انسان کے اندر یہ صلاحیت اور قوت پیدا ہو گئی کہ یہ انسان اپنے پروردگار کا مقدس اور محترم بندہ بن گیا، تو پھر خود بخود اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کے اثرات دوسروں پر بھی مترتب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو میں نے کل عرض کی تھی، آج پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہوں کے اثرات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس عنوان سے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یقینی طور کے اوپر گناہ انسان کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس انسان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس بنا پر گناہ کرتا ہے، یا پتہ تو ہے لیکن اس کو انجام کا یقین نہیں ہے۔ میں نے کل مثال عرض کی تھی کہ جو جلدی دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر سامنے رکھے ہوئے پانی کے سلسلے میں انسان کو پتہ چل جائے کہ اس میں زہر ہے تو یقیناً وہ اس کو نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر کڑوا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، اس بنا پر نہیں کہ زہر پینے میں بڑی تکلیف ہوگی، زہر پینے میں ہمارے گلے میں تکلیف محسوس ہوگی، ہمارے پیٹ میں جائے گا تو ہمارے پیٹ میں پہنچتے تکلیف نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ زہر کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی پینے کی بنا پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے انجام کی بنا پر اس کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پینے میں ہم کو لذت محسوس ہو۔ بہت سارے ایسے بھی چیزیں ہیں کہ جن کو پینے میں لذت ہوتی ہے لیکن بعد میں انجام برا ہوتا ہے، آپ خود محسوس کیجئے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ کھانے کے جو روڈ کے اوپر کھلے رکھے ہوئے ہیں، کیوں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں؟ اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ وہ کھانے جو روڈ کے کنارے رکھے ہیں جہاں پہ دھول گر رہی ہے اس کو نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے میں تکلیف نہیں ہے، کھا لو گے تو جو تکلیف شروع ہوگی اس کا کیا ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ گناہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کی بنا پر تمہارے اندر لذت نہیں ہے، گناہوں کے اندر خود برائی ہے، نہیں، یقینی طور کے پر گناہ برے ہیں، لیکن ابھی عرض کروں گا کہ یہ گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو زہر کے انجام کی طرح گناہ کے انجام کا یقین نہیں ہے۔ زہر کے بارے میں یقین ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن گناہ کے سلسلے میں ہم کو یقین نہیں ہے۔ آئیے اس مرحلے میں آپ کو لے کر چلیں کہ جس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد گناہوں کے انجام کا یقین پیدا ہو جائے۔ دیکھیے اگر میں اپنی بات کروں گا تو آپ یقینی طور کے اوپر یہ کہیں گے کہ ذکی کو کتنا علم ہی ہے کہ یہ گناہوں کے انجام کا تذکرہ کریں۔ گناہوں کے انجام کا تذکرہ وہ کر سکتا ہے کہ جس نے گناہ دیکھے تو ہیں اور اس کے انجام بھی دیکھے ہیں لیکن خود انجام نہیں دیا ہے۔ گناہ کا انجام اور حشر دیکھا ہے، خود انجام نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہ ہم سب غیر معصوم ہیں، ہمارا اپنا اگر ذاتی تذکرہ ہو تو ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر سکیں، لیکن یہ تذکرہ وہ کر سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی بھی حکمت میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ گناہ کیوں نہیں کیے۔ سوال یہ ہے کہ ان ہستیوں نے گناہ کیا کیوں نہیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے نا، انہوں نے گناہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا اصل ریزن ہی یہی ہے کہ ان کو گناہ کے بارے میں یہ پتا تھا کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، یہ گناہ کس انجام تک لے کر جائے گا۔ اس کی ظاہری مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ہم میں اور آپ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اگر مجمع بیٹھا ہو تو اپنے بچے کو تماچا مار دے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ غلطی بھی کر رہا ہے تو گھر جا کے ڈانٹیں، گھر جا کے ماریں۔ مجمع میں اور ہے بھی کہا بھی منع بھی کیا گیا ہے، یہ ہمارے وہاں بھی ہے اور دنیاوی احکام میں بھی ہے کہ بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کرو، اس لیے کہ بچوں پر دوہری سزا ہو جائے گی۔ ایک تو اس کے گناہ کی سزا تمہارے تماچے یا تمہاری ڈانٹ کی شکل میں، اور دوسری سزا کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت تم نے لے لی، تو اس بنا پر دوہری سزا کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کا ایک گناہ ہے تو ایک سزا دو، تو ایک سزا تو سب کے سامنے نہیں دی جائے گی۔ تو آپ توجہ فرمائیں، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اپنے بچے کو مجمع میں نہیں ڈانٹیں گے، مجمع میں نہیں ماریں گے،
کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر مجمع میں ڈانٹے اور ماریں گے تو بچے کی بھی عزت جائے گی اور ساتھ میں باپ کی بھی عزت، کہ ان کی تربیت ذرا ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے کیسی تربیت کی ہے کہ بچے کو مجمع میں ڈانٹنا پڑ رہا ہے۔ تو خود انسان چونکہ انجام کو جانتا ہے لہٰذا وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کا بھی یہی عالم ہے، چونکہ ان کو علم ہے کہ جھوٹ سے کیا نقصان ہونے والا ہے، اس بنا پر یقینی طور کے پر وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور ہے بھی پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کو یہ اختیار دیا ہے، یہ قدرت دی ہے کہ انسان کتنے بھی اس مرحلے میں داخل ہو جائے لیکن اہل بیت اطہار جیسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے چلیں اپنے مقدمے کو چھوٹا کرتے ہوئے سب سے پہلے مرحلے میں داخل ہو کہ انسان کے گناہ کا سب سے بڑا کیا اثر ہوتا ہے۔ آئیے آج سنیے، ایک انسان جو گناہ کر رہا ہے اس چھوٹے سے گناہ کا اس انسان پر کتنا بڑا اثر ہو رہا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہنے لگا کہ مولا ایک چیز میرے نہیں سمجھ میں آتی، ذرا ملاحظہ فرمائیں، اہل بیت اطہار کی بزم میں بیٹھنے والوں کے اندر کتنی قوت فکر پیدا ہو جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں مولا ایک بات میری نہیں سمجھ میں آتی۔ کون سی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ کہا مولا آپ کے رسول خدا نے بھی اور آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض گناہوں کی بنا پر انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی انسان ہے کہ جس نے مثلا کسی کی آبرو لے لی، تو روایت میں ہے کہ جس مقدار میں آبرو لی ہے اس مقدار میں ایمان سے کم ہو گیا۔ توجہ فرما رہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، آپ کی بات تو صحیح ہے، یقینی طور کے اوپر آپ نے فرمایا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پھر ان کی بچی سے اپنے بیٹے کی شادی نہ کرو؟ پھر یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری مسجد میں وہ آ جائے تو پھر باہر نکلنے کے بعد مسجد پاک کرو؟ اگر تمہارے گھر میں کھانا کھا لے تو جس برتن میں کھانا، جو ایمان نہیں ہے اس کے بعد دین سے جو نکل گیا وہ نجس ہے، تو اگر وہ تمہارے برتن میں کھانا کھا لے تو برتن پاک کرو۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ پھر آئندہ دیکھو اس سے احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ مولا آپ کی ایک بات تو سمجھ میں آئی لیکن دوسری بات نہیں سمجھ میں آئی۔ اس موقع کے اوپر مولا نے وہ معرکۃ العرا حدیث بیان فرمائی کہ جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یقینی طور کے اوپر جو باتیں میں نے اور حضور اکرم نے بیان فرمائی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، یعنی یقیناً انسان ایمان سے کمزور ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے لیے پروردگار عالم نے انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ میں نے وہ آیت شریفہ جو آپ کی خدمت میں شروع میں پڑھی وہی مولا یہاں پر تلاوت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہے کنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، سورہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہو، قرآن مجید کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے بیان کیا تم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہو، کچھ ہیں جو اصحاب میمنہ ہیں، کچھ اصحاب مشأمہ ہیں اور کچھ سابقون ہیں۔ اس کے بعد مولا نے وضاحت شروع کی، سابقون سے مراد کون ہیں؟ سابقون سے مراد انبیاء ہیں، رسول ہیں اور اولیاء ہیں۔ مولا بیان کر رہے ہیں اس سابقون کلمے سے مراد یہ 3 ہستیاں ہیں، انبیاء، رسول اور اولیاء، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو ایک روح نہیں دی ہے، یعنی اگر مثال کے طور کے اوپر ایک بچے کو آپ دیکھیے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کے اندر ایک روح نہیں ہے۔ ذرا سا فلسفیانہ گفتگو ہے لہٰذا اس کو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نرم کر کے بالکل آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کے اندر ایک روح نہیں رکھی ہے، مولا فرما رہے ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں 5 روحیں قرار دی ہیں، اور یہ 5 کی 5 روحیں الگ الگ کام کرتی ہیں۔ پہلی روح ہے روح القدس، کہ جس روح کو پروردگار عالم نے صرف اور صرف سابقون کو دیا ہے،
یعنی انبیاء، رسول اور ائمہ اطہار کو دیا ہے۔ روح القدس کا معنی کیا ہے اور یہ ہے کیا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ روح القدس ایک ایسی روح ہے کہ جس کے ذریعے سے، یہ روح نہیں ہے، یہ خود ملک ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ روح القدس ایک ملک ہے، اس ملک کے ذریعے سے پروردگار عالم انبیاء کرام کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے اس آیت شریفہ کے ضمن میں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جناب عیسیٰ کے لیے آیا ہے وَآتَيْنَاهُ عِيسَى ابْنَ الْمَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کے ضمن میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو دلیلیں دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو روح القدس سے ان کی تائید بھی کی۔ امام فرما رہے ہیں کہ روح القدس ہے کیا؟ روح القدس ایک ایسا فرشتہ ہے جو ہر امام یا ہر نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی آرام کر رہا ہو پھر بھی یہ جاگ رہا ہو، اگر نبی کسی موقع کے اوپر کہیں متوجہ نہ بھی ہو تب بھی یہ اس طرف متوجہ ہو، یعنی ہر موقع کے اوپر نبی کی محافظت کرنے کے لیے، رسول کی محافظت کرنے کے لیے پروردگار عالم روح القدس کو قرار دیتا ہے۔ یہ پہلی روح ہے جو سب سے بلند ہے۔ دوسرے مرحلے میں پروردگار عالم نے ایک دوسری روح، روح الایمان رکھی ہے۔ یہ روح الایمان کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو عبادت کے لیے تیار کرے، انسانوں کے اندر یہ طاقت پیدا کر دے، جوش پیدا کر دے کہ یہ انسان خود بخود خدا کی اطاعت کرنے لگے، خدا کی عبادت کرنے لگے۔ تیسری روح پروردگار عالم نے جو رکھی ہے وہ روح القوہ ہے، طاقت دینے والی روح۔ اس روح کا کام کیا ہے؟ اس روح کا کام یہ ہے کہ روح الایمان نے آپ کو تیار کیا کہ آپ عبادت کریں، لیکن اب اس عبادت کے ارادے کو عبادت تک پہنچانا، یعنی آپ کو مصلی تک پہنچانے کے لیے جو قوت چاہیے وہ روح القوہ یعنی قوت دینے والی روح آپ کو عطا کرے گی۔ اور چوتھے مرحلے میں پروردگار عالم نے روح الشہوہ کو رکھا ہے، خواہشات والی روح، یعنی جو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گی، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اب آرام کرنا ہے، یہ ساری خواہشات روح الشہوہ کی بنا پر۔ اور آخری روح پروردگار عالم نے روح البدن رکھی ہے کہ جس روح البدن کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو چلنے پھرنے کے لیے آمادہ کرے۔ توجہ فرمائی، یہ 5 روحیں، روح القدس، اس کے بعد روح الایمان، روح القوہ یعنی قوت دینے والی روح، روح الشہوہ یعنی انسانوں کی خواہشات والی روح، اور آخری روح البدن۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو یعنی ان ہستیوں کو کہ جن کو سابقون قرار دیا ہے، ان سب کے اندر یہ 5 روحیں رکھی ہیں، لیکن جب ان کے بعد والے انسان آئے یعنی اصحاب المیمنہ آئے یعنی مؤمنین آئے تو ان کے اندر 5 نہیں بلکہ یہیں سے پوری توجہ رہے، ان کے اندر 5 نہیں بلکہ 4 روحیں رکھی ہیں۔ روح القدس کو پروردگار عالم نے انبیاء و اولیاء و اوصیاء کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ انسان کے اندر اب کتنی روح رہ گئی؟ 4 روح۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ 4 روح بھی اس انسان کے پاس ہے کہ جس کا ایمان محفوظ ہے، لیکن اگر کسی انسان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، بعض ایسے انسان ہے، مولا نے مثال دی ہے جیسے یہود، جیسے نصارہ، تو اب جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر صرف 3 روح باقی بچی، قوت دینے والی روح، شہوت والی روح اور اس کے ساتھ ساتھ بدن والی روح۔ مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں انسان کو یہ امتیاز دیا کہ 5 روح دی انسانوں کو ہی اور 4 روح بھی انسانوں ہی کو دی، لیکن 3 روح جو دی ہے وہ صرف انسانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ یہ 3 روح تو حیوانوں کے پاس بھی ہے۔ وہ طاقت کی بنا پر کھاتے پیتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر چلنے پھرنے کی قوت بھی ہوتی ہے۔ روح بدن بھی حیوانات کے پاس ہے، روح شہوت بھی حیوانات کے پاس ہے، روح قوت بھی حیوانات کے پاس ہے۔ یہی ایک روح ایمان ہے کہ جس کی بنا پر یہ انسان حیوانوں سے اوپر آ گیا۔ اب اگر اس انسان نے روح ایمان کو قوی کیا تو پھر یہ انسان ہے،
اور اگر روح ایمان سے بے نیاز ہو گیا، روح ایمان کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ حیوان نہیں ہے، حیوان سے بھی گرا ہوا ہے، اس لیے کہ حیوان کے اندر تین ہی چیز ہو سکتی تھی، چوتھی آ نہیں سکتی تھی، اس کے وہاں چوتھی کی گنجائش تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ اس چوتھے کو چھوڑ دیا، لہٰذا قرآن مجید نے کہا کہ بل ہم کل انعام بل ہم اضل، یہ وہ انسان ہے کہ جو پس ہو گئے اتنے کہ یہ حیوان ہو گئے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، یہ حیوانوں سے بھی گر گئے، اس لیے کہ حیوانوں کے اندر روح ایمان کی قوت نہیں تھی، ان کے پاس تھی، اس کا انکار کر دیا۔ درود کہتے محمد وآلہ سنیے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، پوری توجہ ہے، ایک ایک لفظ کی طرف مولا فرما رہے ہیں۔ انسانوں کو پروردگار عالم نے 4 روحیں دیں، انبیاء کو چھوڑ دیے، انبیاء کے پاس 5 روحیں، انسانوں کو 4 روحیں دیں، اور ان 4 روحوں کی بنا پر یہ انسان اصحاب المیمنہ بنا۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ اصحاب میمنہ کے معنی کیا ہے۔ یہ انسان انہی 4 روحوں کی بنا پر اصحاب میمنہ میں قرار پایا۔ توجہ ہے میری طرف، لیکن اگر اسی انسان کے اندر ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ سنیے، سب سے پہلا حملہ ایک چھوٹا سا گناہ، جھوٹ بولے، ذرا سا چھوٹا سا جھوٹ بولے، مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے روح ایمان کے اوپر۔ جتنا گناہ اتنا بڑا حملہ روح ایمان کے اوپر ہوتا۔ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان نے چھوٹا سا گناہ کیا، اب یہ 4 روحیں ہیں انسان کے پاس، مومن کے پاس 4 روحیں، مولا فرما رہے ہیں کہ جہاں گناہ ہوا پہلا حملہ روح ایمان کے اوپر ہوا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں ذرا محسوس کیجئے کہ مولا نے روح ایمان پر جو حملہ ہوا ہے اور اس کے جو اثرات بیان کیے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور اسی سے پتا چلے گا کہ جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں مولا اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں روح ایمان پر حملہ ہوا اور روح ایمان کمزور پڑی، سب سے پہلا جو نقصان ہو، 3 نقصان ہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز کی وقتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ فرمائی، چھوٹا سا گناہ ہے، ذرا سا ایک جھوٹ ہے، پہلا نقصان کیا ہوا؟ نماز تو پڑھیں گے لیکن کب پڑھیں گے؟ جب نماز کا آخری وقت آ جائے۔ ہوتا بھی یہی ہے، انسان نماز صبح کے لیے اول وقت جانتا ہو نہ جانتا ہو لیکن آخری وقت ضرور جانتا ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایمان محفوظ ہے، اسی بنا پر وہ کم از کم آخری وقت تو معلوم تو کر لیتا ہے۔ تو انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں گناہ ہوا پہلا حملہ یہ ہوا کہ روح ایمان کمزور پڑی۔ اب جب روح ایمان کمزور پڑ گئی تو نقصان کیا ہوا؟ پہلا نقصان، انسان کے اندر اب نماز کے اوقات، نماز کے وقتوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ دوسرا نقصان، ہم کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں، نماز کا اول وقت نہ پڑھنا ہمارے لیے کتنی معمولی سی بات ہے۔ آپ خود محسوس کیجئے، ہمارے آپ کے درمیان کوئی اہمیت ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مولا اس کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ دوسری چیز مولا بیان فرماتے ہیں کہ جہاں روح ایمان پہ حملہ ہوا، روح ایمان کمزور پڑی، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص نہ تو رات میں اور نہ ہی دوپہر میں نماز شب چھوڑ دیتا ہے۔ نماز شب رات میں پڑھنا چاہیے اور نہیں پڑھ سکے تو دوپہر کی ظہر کی نماز سے پہلے تک فرصت ہے کہ انسان اس نماز شب کی قضا کر لے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں روح ایمان کمزور پڑی، نماز شب نہ رات میں پڑھ پایا نہ صبح دوپہر میں پڑھ پائے گا، یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا نقصان مولا بیان فرماتے ہیں کہ اب جب روح ایمان نے کمزور ہونا شروع کیا تو سب سے بڑا جو نقصان تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اول وقت نماز چھوڑی ہے اس نے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جماعت سے بھی دور ہو گیا۔ یہ جماعت کی بڑی اہمیت ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کی اہمیت ہی کیا ہے، جائیں گے 10 منٹ وہاں بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کسی کی غیبت کریں، برائی سنیں، واپس چلے آئیں۔ تو یہ جماعت کا تصور بیجا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں تو مل کر ساتھ میں نماز پڑھیں۔ توجہ فرمائیں، آپ مولا فرما رہے ہیں کہ جس کی روح ایمان کمزور پڑ گئی
اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہوئیں. یعنی آپ محسوس کریں, ہم جس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے, یقیناً گناہ نہیں ہے. نماز شب کا چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے, نماز جماعت کا چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے, نماز کا اپنے اول وقت پہ نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے. ہم جن چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے اور واقعاً گناہ نہیں ہے, ان کو بھی مولا گناہ کا اثر قرار دے رہے ہیں. یعنی گناہ تم کرتے ہو, خود بخود روح ایمان کمزور پڑ جاتی ہے. مولا اور بھی کوئی اثر ہے؟ فرمایا ہاں. اب مرحلے دوم میں, دوسری کیٹیگری میں آنے والی روح, یعنی روح بدن, انسان کے اندر جو دوسری روح قوت ہے, اس کے اندر کمزوری پیدا ہوئی. سنیے, ایک گناہ ہے جس کے اثرات آ رہے ہیں دھیرے دھیرے. دوسرے مرحلے میں اب روح قوت کے اوپر اثر ہوا. ایک جھوٹ بولا تھا, 3 گناہ, 3 اثر آ چکے ہیں, چوتھا اثر سنیے. اب یہ روح قوت ہے کہ جس نے کمزور پڑنا شروع کیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ میدان جنگ میں اگر آواز دی جائے تو پھر انسان بھاگتا ہے. اب سمجھ میں آیا. مولا فرما, میں اپنی تصریح, مولا فرما رہے ہیں کہ میدان جہاد سے بھاگنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی روح قوت کمزور پڑ گئی ہے. تو مجھ کو کہنے دیجئے کہ جس کی روح قوت کمزور پڑتی ہے وہ میدان سے بھاگ کر پہاڑ پر دکھتا ہے. جس کی روح قوت مضبوط ہوتی ہے وہ پہلو میں کھڑا رہتا ہے. درود بیٹے محمد والے محمد. توجہ فرمائی, مولا فرما رہے سب سے پہلا نقصان اگر روح قوت کا ہو رہا ہے تو پھر انسان میدان جہاد سے اپنے قدموں کو کھینچ لیتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے, آپ محسوس کریں, واقعا یہ چیز ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے. ہم اور آپ, بہت سے ایسے افراد, البتہ توہین و انعاد مراد نہیں ہے, بہت سے ایسے افراد بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ جن کی ساری کوشش یہ ہے کہ ان کا رزق, ان کی روٹی, ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کے گھر تک آ جائے. بہت سے لوگ ہیں صبح سوئیں گے, 11 بجے آنکھ کھلے گی. میرے ساتھ خود ہو چکا ہے. ایک صاحب کو سروس نہیں مل رہی تھی, انہوں نے کہا کوئی دعا بتائیے. میں نے کہا کاہے کے لیے؟ کہا رزق کے لیے. میں نے کہا کیا کرتے؟ کیا کہا کوئی سروس نہیں مل رہی ہے. ہم نے ایک دکان پہ بات کی کہ بھائی یہ صاحب ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے, آپ کو آدمی چاہیے تو ان کو رکھ لیجئے. کہا ٹھیک ہے, دوسرے دن 9 بجے آئیے گا. دوسرے دن ان کو نہیں رکھا سروس پہ. میں نے فون کر کے پوچھا بھی کیوں نہیں رکھا؟ کہا وہ تشریف 11 بجے لائے تھے. ایسا فرمایا آپ نے. تو جس کا مزاج یہ ہو کہ ہم سو کر اٹھ ہی نہ پائیں گے تو پھر اس کے منہ میں تو روٹی نہیں آئے گی, اس کا رزق اس کے گھر تو نہیں پہنچے گا. اگر روزی حاصل کرنی ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی. اگر محنت نہیں کرنا ہے تو پھر دعائیں فائدہ بھی نہیں دیں گی. ہوتا بھی یہی, مولانا دعا پہ دعا پڑھ رہے ہیں, اثر نہیں ہو رہا ہے. اثر تب ہوگا کہ جب دعاؤں کے ساتھ تمہارے قدم بھی ساتھ رہا ہو, تمہارے ہاتھ بھی ساتھ دے رہے ہو, تمہارا پورا وجود ساتھ دے رہا ہو, قدم آگے بڑھ رہے ہو, دعا پیچھے سے اور اس کو آگے بڑھائے گی. پیر اور ہاتھ آگے بڑھ رہے ہوں, یہ دعائیں ان کو اور سہارا دیں گی. تو دعاؤں کا کام سہارا دینا ہے, رزق کو تمہارے گھر تک, روزی کو پہنچانا کام نہیں ہے. توجہ فرما رہے آپ. دوسرا نقصان روح قوت کا یہ ہو رہا ہے. پہلا نقصان یہ کہ میدان جہاد سے بھاگتا ہے, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ پھر وہ اپنے معاش کو, اپنی معیشت کو, اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا, اس کے قدم ٹھہر جاتے ہیں. تو اب یہ نہ کہیے کہ مولانا ہماری روزی بند ہو گئی ہے. اب یہ نہ کہیے کہ آج کل رزق ہمارا تنگ ہو گیا ہے. یہ نہ کہیے کہ مولانا آج کل ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں, بلکہ پہلے بیٹھ کر اپنے نفسوں پر غور کیجئے. کہیں کوئی چھوٹا سا گناہ تو نہیں ہے کہ جس نے ہمارے قدموں کو ہماری روزی تک پہنچنے سے روک دیا. توجہ فرمائی, مولا فرما رہے ہیں کہ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے قدم اس کی روزی تک پہنچنے سے, اس کی معیشت تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں. تیسرے مرحلے میں اب جو روح شہوت سامنے آئی, یہ سخت مرحلہ ہے. یہ جو روح شہوت سامنے آتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ روح شہوت کے کمزور پڑ جانے کی بنا پر حلال چیزوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں بڑے سنبھال کے لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں. حلال چیزوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا مزاج ہے, مولانا گھر سے تو کھانا لے جا سکتے ہیں لیکن دوپہر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے, حرام کھانا کھا لیں گے, ہے کہ نہیں؟
دوپہر میں ہم جا رہے ہیں اپنے سروس کے اوپر تو وہاں پاس میں جو اکرام حریش صاحب ہے انہی کے ہوٹل میں کھا لیں گے, کیا مشکل ہے؟ کبھی گھر سے ٹفن لے جایا کرو, کہو ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جو حلال رزق ہے, جو حلال چیز ہے, اس میں لذت ختم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ لذت اس کی اٹھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چھوٹا سا گناہ کیا. ایک چھوٹے سے گناہ کا اثر دیکھ رہے ہیں, روح ایمان پر 3 اثر ہوا, روح قوت کے اوپر 2 اثر ہوا, اور تیسرا نقصان روح شہوت کا یہ ہوا کہ جتنی حلال چیزیں تھیں وہ سب کی سب ان کی اپنی لذتیں ختم ہو گئی. آپ شمار کرتے جائیے جتنی چیزیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے حلال کیا ہے وہ دھیرے دھیرے انسان اپنے لیے حرام کر لیتا ہے, چونکہ ان کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی. میں اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا, خود آپ لوگ بیٹھیے گا تو آپ کے ذہنوں میں آتی جائیں گی کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کو خدا نے حلال کیا لیکن ہمارے لیے اس کے اندر لذت ختم ہو. آئیے چوتھے مرحلے میں آئیے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہوا کہ بس بچی ہے بیچاری روح البدن. روح بدن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روح بدن مطیع ہے, روح بدن اطاعت کرتی ہے, جو کچھ بقیہ روحیں کہتی ہیں وہ یہ ساتھ ساتھ مل کر کرتی ہے. توجہ فرمائیں, روح بدن کا کام کیا تھا؟ روح بدن کا کام یہ تھا چلنا پھرنا, انسان کے اندر حرکت. جو حرکت ہے انسان کی یہ روح بدن کی بنا پر ہے. روح ایمان نے کہا نماز پڑھنا ہے, روح قوت نے کہا کہ میں طاقت دیتی ہوں, روح شہوت نے اس کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا کیا, روح بدن نے آگے بڑھ کر سہارا دیا. یہی تو ہوا نا. تو روح بدن سارے بدن کی خدمت کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ساری روحوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. لیکن اب جب یہ 3 روحیں کمزور پڑ گئیں تو اب ظاہر ہے کہ روح بدن کے اندر صلاحیت نہیں بچی, کیا کر سکے؟ مولا بیان کرتے ہیں کہ اب نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس ایک گناہ نے ان 3 روحوں کو ایسا کمزور کر دیا. ایک چھوٹا سا گناہ تھا, اس ایک چھوٹے سے گناہ نے ان 3 روحوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب انسان کسی اور گناہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. اب جیسے ہی کسی اور گناہ کی طرف قدم بڑھا, اب یہاں پر روح بدن سب سے پہلے سامنے آئے گی. اس لیے کہ روح بدن کا کام تھا بقیہ روحوں کا ساتھ دینا. اس نے کہا چلو چلو آگے بڑھو, ہم ساتھ ساتھ ہیں. اب گناہ کرنے جا رہے ہیں تو اب اس روح بدن نے کہا ہم دھکا دے رہے ہیں, اور اس موقع کے اوپر روح قوت نے کہا کہ ہم طاقت دے رہے ہیں. اور سب سے خطرناک کام اگر کوئی کرتا ہے وہ کون ہے؟ روح شہوت ہے. ایسے وقت میں سب سے خطرناک کام روح شہوت کا ہے. اس کے 3 کام ہیں, 3 کام نہیں, اصل میں ایک کام ہے جس کے 3 اسباب ہیں. روح شہوت کا کام یہ ہے, اور کیا روح بدن کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں, روح قوت طاقت دے رہی ہے. روح شہوت کیا کہتی ہے؟ روح شہوت کا کام یہ ہے کہ اس برے کام کو اچھا بنا دینا. توجہ فرمائی, اس برے کام کی برائی کو اتنا پیش کیا جائے بدل کے کہ وہ دیکھنے والے کے لیے اچھا لگنے لگے. بہت سے ایسے کام, اس کے لیے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں. پہلا سب سے بڑا بنیادی جو اس کا اثر ہوتا ہے, جو بنیادی چیز ہے کہ جس کی بنا پر یہ برائی اچھی لگنے لگتی ہے, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز بری نہیں ہے, بقیہ چیزیں بری ہیں, یہ بری نہیں ہے. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بقیہ برائیاں تو ہیں اور یہ بھی بری چیز ہے, لیکن یہ بری بہت چھوٹی سی چیز ہے, معمولی سی چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نہیں, یہ بھی بری چیز ہے, وہ بھی بری چیز ہے, لیکن اس بری چیز کے ذریعے سے کچھ اچھائیاں کریں گے. سب سے خطرناک یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس چھوٹی سی برائی کے ذریعے سے کچھ اچھائیاں کریں گے. اس کی مثال دوں, شاید ہو سکتا ہے کہ لفظیں آپ متوجہ نہ ہو رہے ہوں. اس کی مثال بہت زیادہ ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کسی سے پوچھئے کہ بھئی تمہارا کیا کام دھندا ہے, کبھی یہ نہ پوچھئے ہمارا کام دھندا کیا ہے, لیکن یہ میں بتائے دیتا ہوں کہ سال کے 12 مہینے ہر جمعرات کو میرے گھر پہ مجلس بھی ہوتی ہے, اور مسجد میں سالانہ اتنا چندہ دیتا ہوں, فلاں مدرسے کو اتنا چندہ دیتا ہوں, اتنا چندہ, سب حساب انہوں نے بتا دیا کہ سال میں مثلا میں 2 لاکھ خرچ کرتا ہوں. بھئی آپ اپنا وہ تو بتائیے آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا میں سود کھاتا ہوں. میں بڑے اس سے کہہ رہا ہوں سود کھاتا ہوں, یہ وہ نہیں کہ خود نہیں کرے گا, لیکن جو کام بتائے گا وہ سود کا کام ہے. اب ہوا کیا,
ہوا یہ کہ اس نے برائی کو برا سمجھا تو، لیکن اس برائی کو اچھائیوں کے لیے ذریعہ بنا دیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ مسجدوں میں پیسہ دے دینے سے یہ حرام مال حلال ہو گیا، امام باڑے میں پیسہ دے دینے سے وہ حرام مال حلال ہو گیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ مدرسوں میں پیسہ دے دینے سے وہ حرام مال حلال ہو گیا. نہیں. ایک شخص واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن جلدی جلدی اس کو اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ایک شخص تھا کہ جس کا مدینے میں بڑا شہرہ تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا مومن، بڑا خرچیلے قسم کا انسان کہ جو اس کے پاس آ جائے اس کو دینے والا انسان، بڑی شہرت. یہ خبر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتی کرتی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اب جب مولا کے پاس خبر پہنچی تو مولا نے کہا کہ اس کے بارے میں تو معلوم کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ واقعی طور کے اوپر یہ مومن ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا خرچ کرتا ہے، بہت بڑا ڈونر ہے، تو ذرا معلوم کیا جائے کہ واقعیت ہے یا نہیں ہے. ایک دن مولا نے دیکھا کہ بازار میں یہ انسان گزر رہا ہے، مولا بھی پیچھے پیچھے چلے. اچانک مولا نے عجیب منظر دیکھا. مولا نے دیکھا کہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں ابھی بھی ایران جائیے، عراق جائیے تو روٹیاں دکان پر ملتی ہیں. آج ہندوستان میں دستور ہے گھروں بندی، وہاں پر نہیں. مولا نے دیکھا کہ اس نے ایک نان بائی کی دکان سے، روٹی بیچنے والی کی دکان سے 2 روٹیاں چپکے سے اٹھا لی. اب سنیے ڈونر کتنا بڑا ہے، راز کھل رہا ہے دھیرے دھیرے. میں نے عرض کیا نا کہ بعض لوگ حرام کام کو حلال کا ذریعہ بناتے ہیں. اس نے کو 2 روٹی اٹھا لی. اس کے بعد آگے بڑھا، ایک دکان کے اوپر کچھ فروٹس بک رہے تھے، ان کے درمیان سے 2 انار بھی اس نے چپکے سے آنکھ بچی اور اٹھا لیا. اب یہ لے کے چلا، صحرا کی طرف جا رہا ہے، پیچھے پیچھے مولا بھی آ رہے ہیں. مولا نے دیکھا کہ جب صحرا میں پہنچا تو وہاں کچھ فقیر بیٹھے تھے جو 4 عدد تھے. ان 4 فقیروں میں کسی کو انار، کسی کو روٹی اس نے بانٹ دی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات مولا کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ ڈونر جو تھا وہ کس قسم کا ہے. مولا نے اس کو آگے بڑھ کے پکڑ لیا. کہا یہ بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا میں نے؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ تم نے روٹی چرائی، تم نے انار چرایا اور لا کر فقیروں کو دے دیا. اس نے برجستہ کہا کہ مولا اما تقرؤ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ سنیے توجہ فرما رہے، یعنی انسان اپنے حرام کام کو قرآن کی بنا پہ حلال بنا رہا ہے. مولانا جب کون سی آیت ہے جو مجھ کو نہیں پتا ہے تم کو پتا ہے؟ وارث قرآن تو قرآن نہ سمجھ پایا، تم کیا بتاؤ گے؟ اچھا تم بتاؤ کون سی آیت ہے؟ کیا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، ان جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اگر وہ نیکی لے کر آئے گا تو 10 برابر ثواب، وَإِن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ مِثْلُهَا، تو اس کو اگر برائی کر کے آئے گا تو صرف اس کے ہی جیسا عقاب ہوگا. تو میں نے تو 4 گناہ کیے تھے لیکن 4 ثواب والے کام بھی کیے. جب ثواب والے کام کا ثواب ملا تو 40 ہو گیا، اور گناہ والوں کا گناہ ملا تو 4 گناہ. تو اگر 40 میں سے 4 کو مائنس کر دیا جائے تو 36 تو باقی بچیں گے. آپ سنیے ذرا، ہمارے وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے. ہم بھی بعض اوقات اپنے حرام کام کو حلال جگہ پر مصرف کر کے سمجھتے ہیں. آپ سوچئے واقعی کتنی عجیب چیز ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. حرام مال کے ذریعے سے کفن دیا جا رہا ہے، حرام مال کے ذریعے سے حج پہ جا رہے ہیں. آپ سوچئے حرام مال کے ذریعے سے زیارت پہ جا رہے ہیں. اس انسان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی طور کے اوپر تم کو حج پہ جانا ہے تو کچھ تو حلال پیسہ لے کر آؤ. میں جس زمانے میں کربلا معلیٰ زیارت پہ گیا تھا تو ہمارے ساتھ ایک قافلہ سالار تھے، مشہور ہیں، بمبئی کے نہیں ہیں، دوسرے شہر کے ہیں، لیکن میں اس وقت مصلحتاً نام نہیں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا. ایک شخص تھا کہ جس شخص کا بزنس ہی شراب لے کر آتا تھا، شراب کی دکان ہے، اس پر شراب بیچ رہا ہے. لیکن نہ جانے کون سا شوق پیدا ہوا کہ اچانک اس نے ان کے پاس لا کر پاسپورٹ جمع کیا کہ اس سال میں آپ کے ساتھ حج پہ جاؤں گا. اب انہوں نے کہا کہ مجھ سے سب نے منع کیا کہ اس کا پیسہ حرام کا ہے، اس کو حج پر آپ نہ لے جائیے. تو اس قافلہ سالار نے کہا کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس انسان کا اور خدا کا ہے. میں بیچ میں کیوں داخل ہو جاؤں کہ بھائی میں تم کو نہیں لے کر جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے اس کا پیسہ حلال ہو سکتا ہے کہیں اور سے پیسہ لایا ہو سکتا ہے زمین بیچی، ہو سکتا ہے باغ بیچا ہو، کچھ کیا ہو. تو یہ کیسے میں مان لوں کہ پیسہ حرام ہی ہے؟ کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا.
کہنے لگے کہ جس موقع کے اوپر اس کا ویزا آ گیا اور ہم لوگ سب ایئرپورٹ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور تیاری یہ ہے کہ اب سب کو ایک جو بھی قافلہ سالار ایئرپورٹ پہ داخل ہونے سے پہلے سب کو پاسپورٹ دیتے ہیں. ابھی یعنی 3 یا 4 سال پہلے کے واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. ایک ایک اندر داخل ہوتا ہے نا اس کو پاسپورٹ دیتے آ رہے ہیں, یہ گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں ایئرپورٹ کے, سب کو پاسپورٹ دے چکے, سب کا ویزا لگا ہوا, پاسپورٹ ان کے حوالے, ٹکٹ بھی دے دیا کہ جاؤ تم اندر جاؤ. لیکن اب یہ بیچارہ کھڑا ہے, اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ غائب, مل ہی نہیں رہا ہے. ساری فائل ڈھونڈ ڈالی, اپنے اٹیچی کو ڈھونڈ لیا, اپنے سارے بیگ ڈھونڈ لیے, فوراً اپنے بیٹے کو فون کیا, وہ گیا آفس میں پہنچنے کے بعد اس نے سب کچھ چھان مارا, کہیں پاسپورٹ نہ ملا. اب ظاہر ہے کہ اب ایک آدمی کے لیے سارے قافلے والوں کو نہیں روکا جا سکتا. قافلہ سالار نے کہا بھائی تم یہیں رک جاؤ, میں اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہوں, وہ آئے گا تمہارا سارا انتظام کرے گا, دیکھا جائے گا. میں تو چلا. یہ کہتے خود ان کا بیان ہے کہ میں سب کچھ ڈھونڈ چکا تھا, کہیں پاسپورٹ اور ٹکٹ نہیں ملا تھا. اب جب میں فلائٹ میں بیٹھا اور فلائٹ جیسے ہی اڑی, اب جو میں نے اپنی فائل کھولی دیکھا سامنے ٹکٹ بھی رکھا ہے, پاسپورٹ بھی رکھا ہے. یعنی وہی ٹکٹ وہی پاسپورٹ جو سامنے رکھا ہوا تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا. توجہ فرمائی. تو حرام کام کے ذریعے سے انسان کوئی حلال کام کرنا چاہے تو مشکل ہے. توجہ فرمائے. اب مولا نے جواب دیا, کہتا ہے مولا سے کہ مولا قرآن مجید میں لکھا ہے 36 تو میرے حصے میں آئے, 4 ہی تو مائنس ہوئے. مولا نے فرمایا کہ تم نے ایک آیت پڑھی تھی لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت نہیں پڑھی. مولا وہ کون سی آیت؟ کہا قرآن مجید دکھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا اپنے ان بندوں کے عمل کو قبول کرتا ہے جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں. اور جہاں تم نے چوری کی تقوی رخصت ہو گیا تھا تو اب اس نیکی کا ثواب بھی نہیں مل پائے گا. درود پڑھتے محمد ایک دفعہ اس سے بہتر آپ نے توجہ فرمائی. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اب یہ روح شہوت ہے کہ جو اس انسان کے لیے اس کے حرام کام کو حلال بنا کر پیش کر دے. اور یہ واقعی طور کے پر ہوتا ہے. ہم بعض اوقات معاشرے میں, سوسائٹی میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ بعض اوقات بعض بچوں سے, بعض جوانوں سے بات کیجئے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے. ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے اس حرام کام کو اتنا زیادہ محسوس کیا یا اتنا زیادہ دیکھا کہ اب وہ حرام نہیں لگتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی آپ ایک انسان سے کہیے کہ جو مومن آدمی, اس سے کہیے آپ شراب پی لیے, نہیں پیئیں گے, حرام ہے. لیکن ایک وہ انسان کہ جو مستقل شراب پیتا ہے, اس سے کہیے شراب پی لو, کہ بھائی 1 نہیں 5 بوتل لے آئیے ہم پی لیں گے. تو ہے کہ نہیں؟ انسان کسی کام کو جب زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کام کی خرابی ختم ہو جاتی ہے, اس کام کا حرام ہونا اس کی نگاہ میں بدل جاتا ہے. اسی بنا پر اس سوسائٹی کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ان مجالس کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ انسان کسی کام کو اتنا زیادہ نہ کرے, اتنا زیادہ حرام میں نہ مبتلا ہو جائے کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. اسی بمبئی شہر میں ایک صاحب معلوم ہو گیا ان کو کہ شراب کا بزنس حرام ہے, شراب کی بوتل کا بزنس ان کا. لیکن اب بیچارے اتنے زیادہ نیچے اتر چکے ہیں کہ واپس آنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورا گھر اسی پر منحصر ہے. اگر انہوں نے بزنس چھوڑ دیا تو جتنا گھر کے اندر جتنی رقم ہے سب وہی حرام رقم. گھر ہے تو حرام کا, گھر کے اندر جتنی چیزیں وہ حرام پیسے کی, وہ کیا کریں؟ تو واقعی طور کے اوپر شروع ہی سے جب انسان بزنس شروع کرے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں, کون کون سی چیزیں حرام ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں الفقہ ثم التجر, پہلے فقہ پڑھو یعنی پہلے احکام معلوم کرو, اس کے بعد تجارت کرو. حدیث میں بڑی فصاحت ہے جو میں اس وقت نہیں عرض کر سکتا, لیکن توجہ کی ضرورت ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ پہلے فقہ پڑھو, الفقہ لفظ مطلق استعمال کیا, یعنی معنی کیا ہے کہ احکام معلوم کرو. پڑھنا ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ تم پڑھ کر معلوم کرو, ہو سکتا ہے کہ تم کسی سے پوچھ کر معلوم کرو, ہو سکتا ہے کہ تم بکس کے ذریعے سے معلومات کرو. نہیں, اصل یہ ہے کہ احکام تمہارے ذہن میں ہوں اور اس کے بعد تم تجارت کرو. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تجارت پہلے کی, احکام بعد میں معلوم کیے
تو وہی جو آج ہوا، میں نے جبھی مثال دی، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے تجارت پہلے کی، احکام بعد میں معلوم کیے، تو پھر تم کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ کب تمہارے قدم ڈگمگا گئے اور تم حرام میں مبتلا ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، واقعی طور کے پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جس موقع کے اوپر معاشرے میں تجارت کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اب تو کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں جوانوں کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے کہ تم کون سی بزنس کرو، واقع ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے حرام بزنس ہیں، کون سے حلال بزنس ہیں۔ آئیے آخری جملے مولا کے، مولا بیان کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں انسان نے چھوٹا سا گناہ کیا، اس کی یہ چاروں روحیں متاثر ہوئیں۔ پہلی روح جو روح ایمان تھی، اس کے اندر 3 کمیاں پیدا ہوئیں، روح قوت تھی 2 کمیاں پیدا ہوئیں، روح شہوت کی وہاں 1 کمی پیدا ہوئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ روح بدن جو ان سب کی خادم تھی، جو ان سب کی سرونٹ تھی، وہ بھی بہک گئی۔ اب اس انسان کی روح بدن نے کہا کہ چلو، روح قوت نے کہا کہ ہم طاقت دیتے ہیں، روح شہوت نے کہا کہ یہ کام تو حرام نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان گناہ میں پڑ گیا۔ اب جو پہلا گناہ تھا وہ اس دوسرے گناہ کے لیے زینہ بن گیا۔ وہ پہلا چھوٹا سا گناہ اس بڑے گناہ کے لیے اسٹیپس کا کام کرنے لگا۔ انسان نے پہلے چھوٹا گناہ کیا، اس کے بعد بڑا گناہ کیا، اس کے بعد اور بڑا گناہ کرتے گیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اسی درمیان توجہ رہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجالس میں انسان شرکت کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقیہوں کے پاس جائے انسان۔ مولا فرماتے ہیں اگر اس درمیان کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ پھر روح ایمان قوی ہو جائے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری چیزیں کمزور ہونے کے باوجود انسان کو بہکا نہ پائیں گی، اس لیے کہ روح ایمان کے اندر خداوند کریم نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بقیہ روحوں پر غالب آ جائے۔ یعنی اگر بیچ میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان کا روح ایمان، انسان کی روح ایمان پھر دوبارہ بیدار ہو جائے، اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، تو پھر وہ روح قوت کو بھی روکے گی، روح شہوت کو بھی روکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روح بدن کو بھی روکے گی۔ بس آخری جملہ، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی میں عرض کر رہا ہوں، سنیے۔ ہر چیز کے لیے لگام ہوتی ہے، اور اس لگام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول رکھے۔ یہ 4 جو روحیں خدا نے انسان کو دی ہیں، ان 4 روحوں کے لیے 4 بیس ہیں، یا 4 چیزیں ہیں جو لگام دیتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ روح ایمان کو قوی کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ روح ایمان کو قوی کرتا ہے۔ روح قوت کے لیے کیا چیز ہے کہ جو انسان کی اس قوت کو اور زیادہ قوی کرے؟ وہ انسان کی حلال غذا ہے۔ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے مستقل گفتگو ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ چیز کہ جو انسان کی روح قوت کو قوی کر دے، وہ چیز انسان کی حلال غذا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ چیز جو روح شہوت کو کنٹرول کرے، وہ چیز ہے احکام شریعت۔ اگر احکام شریعت پر عمل کر رہا ہے تو پھر خواہشات خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی۔ دل چاہ رہا ہے کہ مچھلی کھائیں، لیکن شریعت نے کہا کہ چونکہ حرام مچھلی ہے نہ کھاؤ۔ انسان کی روح شہوت قوی ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، لیکن حرام نہ کھانے سے ہمارا بدن مضبوط ہوگا، قوی ہوگا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز روح بدن۔ اس روح بدن کو قوی کرنے کے لیے انسان اگر اخلاق اسلامی کو اختیار کرے، اب یہ انسان انشاءاللہ ہماری کل کی گفتگو ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ چاروں چیزیں جمع کرنا ہے، چاروں کو قوی کرنا ہے، تو پھر عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حلال غذا بھی ہونا چاہیے، شریعت کی پابندی بھی ہونا چاہیے، اور اخلاق اسلامی کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث مکمل نہیں ہوئی، کل انشاءاللہ اس حدیث کا اگلا حصہ عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 بنیادیں عرض کروں گا۔ لیکن ایک روایت کی بنا پر آج کی شب غم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-1 جملے اس امام سے متعلق، اگرچہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھ کو پہنچنا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر دوں کہ دیکھیں جس امام کی شب شہادت ہے ان کا ایک لقب امام رؤوف ہے۔
اس لیے کہ ایک روایت کی بنا پر آج شب شہادت ہے. مولا کا ایک لقب رؤوف ہے. رؤوف کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والا. اور اگر آپ نے مولا کی راہ میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ مولا آپ کے اس قدم کو فراموش نہیں کرنے والا. سنیے، آیت اللہ بہلول ایران کے ایک مشہور عالم ہیں کہ جو خدا رسیدہ عالم دین ہے، اس وقت باحیات ہیں، اور اکثر چونکہ ان کے اندر بڑی کرامتیں ہیں، وہ کبھی مشہد میں ہوتے ہیں، کبھی قم میں ہوتے ہیں، کبھی تہران میں، مختلف جگہوں کے پر ہوتے ہیں. آیت اللہ بہلول نے جس سے واقعہ نقل کیا ہے خود انہوں نے مجھ سے واقعہ نقل کیا، یعنی آیت اللہ بہلول اور میرے درمیان صرف ایک انسان ہے. آیت اللہ بہلول نے بتایا کہ ایک زمانے میں مشہد مقدس زیارت کے لیے گیا تھا، تو ایک ایسے انسان کے گھر میں رکا تھا کہ جس انسان کا گھر مشہد میں حرم سے ذرا فاصلے پر تھا، یعنی شہر سے نکل کر اس کے گھر جانا ہوتا تھا. میں اس کے گھر میں رات میں رکا تھا. اچانک میرے دوست کو کچھ کام آن پڑا جس کے گھر میں رکا تھا. وہ باہر چلا گیا کوئی سامان خریدنے کے لیے. اندر سے اس کا چھوٹا سا بچہ جو 5-6 مہینے کا تھا مسلسل رو رہا تھا. اس کی ماں کسی کام میں مصروف تھی، اس نے اس بچے کو لا کر مولانا کے حوالے کر دیا کہ اس کو ذرا سا آپ بہلائیے، دیکھیے شاید ہو سکتا ہے خاموش ہو جائے، میں جب تک اپنے کام نپٹا لوں. یہ اس کو لاڈ بہلا رہے لیکن وہ مان نہیں رہا ہے. اچانک ان کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے اس نے اپنے اس حصے کو گندا کر لیا ہے کہ جس حصے کو گندا کرنے کے بعد بچے معمولاً روتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اگر اس خاتون کو بلاتے ہیں کہ جس کا بچہ ہے تو وہ کام میں مصروف ہے، بچے کا باپ باہر جا چکا ہے، کیا کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے بدن میں سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کا یمامہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ محترم بھی ہے اور سب سے زیادہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے انسان. آپ اسی لیے دیکھیے علماء کو دیکھیے اپنے امامے کو بلندی پر رکھتے ہیں کہیں کسی بچے کا ہاتھ نہ لگ جائے، کھل نہ جائے امامہ سب سے زیادہ. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بچے نے اپنے کو نچلے حصے میں گندا کر لیا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے سر سے امامہ اتارا، اس سے کپڑا پھاڑا اور اس کے ذریعے سے اس بچے کو پوچھ کے صاف کر کے اس کپڑے کو پھینک دیا. کتنی چھوٹی سی بات، بظاہر کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن ان کے لیے تو واقعاً اہمیت تھی، اس لیے کہ امامے کپڑے کو انہوں نے بیچ سے پھاڑ دیا تھا، اور وہ بھی سفید کپڑا اگر پھاڑا جائے گا تو واقعی طور کے اوپر گندگی محسوس ہوگی. اس کو انہوں نے پھینک دیا. ظاہر ہے ان کا دوست جب واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے سارا واقعہ بتایا، بات ختم ہو گئی. رات میں چونکہ آیت اللہ بہلول کی عادت ہے کہ جہاں بھی زیارت کی جاتی ہے ہمیشہ رات وہیں پہ گزارتے ہیں. مثلا کربلا معلیٰ جائیں گے تو رات حرم میں گزاریں گے، مشہد مقدس جائیں گے تو رات حرم میں مولا کی گزارتے ہیں. رات میں یہ اس جگہ سے نکلے کہ چلے مولا کی آج رات میں زیارت کریں گے، رات بھر حرم میں قیام کریں گے، صبح واپس آئیں گے. جا رہے تھے، راستے میں اچانک ان پر بھیڑیوں نے حملہ کیا. اور نہیں معلوم آپ لوگوں میں کسی کو خبر ہے کہ نہیں، ایران کے بھیڑیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہر جگہ کے خطرناک ہوتے ہیں لیکن ایران کے بھیڑیے ذرا بلند ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. اب جو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے تو اب یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، اب میں تو گیا. لیکن اچانک ان کو یہ محسوس ہوا کہ پیچھے سے کسی نے کوئی ایسی آواز بلند کی کہ سارے بھیڑیے ہٹ گئے. انہوں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو اس اندھیرے میں دکھائی کوئی نہیں دیا، لیکن ایک آواز آئی کہ اے بہلول، تم نے ہمارے مشہد مقدس میں رہنے والے ایک بچے کی صرف صفائی کی تھی، لہٰذا ہم نے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا. توجہ فرمائیے، یعنی امام اتنے رؤوف ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا بھی کام کیا ہے امام کے ظاہر کے سلسلے میں تو مولا فراموش نہیں کرنے والے. آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جو زیارت کے اوپر لے کر جاتے ہیں. واقعی طور کے اوپر امام کی بارگاہ میں جو پہلی نگاہ پڑتی ہے اور جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اسی لیے مستحب ہے کہ جس علماء نے لکھا ہے، استحباب یعنی علماء کی طرف سے، کہ جب انسان زیارت امام رضا کے لیے جائے تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو ضرور لے کر جائے کہ جس کی پہلی زیارت، اس لیے کہ مولا کو وہ ظاہر بہت پسند ہے کہ جو عرصے کے بعد مولا کی زیارت کرنی ہے. واقعی طور کے پر ہمارا کروڑوں سلام ہو اس امام کو کہ جن کے وجود زیجود سے آج ایران میں دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ ہے. حقیقت یہ ہے کہ مولا کو اپنے ظاہر بہت پسند ہے، اتنے زیادہ پسند ہیں، اتنے زیادہ پسند ہیں. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں عرض کرتا، لیکن اتنا سنتے جائیے. امام کو اتنے اپنے ظاہر پسند ہیں کہ اگر کسی بچے کی آنکھ میں آنسو بھی آ جاتا ہے تو پھر مولا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ذرا سوچئے، مولا کی آج شب شہادت ہے،
کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس مقدس بارگاہ میں جا کر امام کو سلام کریں؟ مولا ہم بھی آج آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آئیے چلیں اسی امام کی بارگاہ میں چلیں، اس لیے کہ ہمارے لیے تو حرم دور ہے لیکن مولا ابھی اس وقت ہم سے قریب ہیں، مولا کی نگاہوں میں ہم سب ہیں، آئیے اس امام کی بارگاہ میں چلیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کل کا دن آیا تھا تو مولا نے اپنے خادم اباسل سے فرمایا تھا کہ اے اباسل، میں حاکم کے دربار میں جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں اور تم یہ دیکھنا کہ میرے سر کے اوپر میری عبا پڑی ہوئی ہے تو پھر مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں، اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میرا وقت آخر قریب آ چکا ہے۔ اباسل کہتے ہیں اب جو مولا گھر میں داخل ہوئے تو انداز یہ ہے کہ سر مبارک کے اوپر عبا پڑی ہوئی ہے، آپ اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے اور اندر سے یہ آواز دی کہ اے اباسل تم میرے کمرے میں کسی کو آنے نہ دینا، اس لیے کہ میں اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے امام کے حجرے کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے۔ اباسل کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھنے کے بعد اب جو کمرے کے اندر دیکھا، حجرے کے اندر دیکھا تو دیکھا کہ ایک کمر سے امام بھی ہیں کہ جو جن سے امام گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ مولا میں نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ صاحبزادے کیسے اندر آئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ مجھ سے آخری وقت میں ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس موقع پر امام رضا کی شہادت ہوئی ہے، امام نہم آپ کے زانو کے اوپر امام رضا کا سر تھا، امام کی شہادت واقع ہوئی، ارے امام تقی نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اسی مشہد مقدس میں دفن کر دیا۔ لیکن میں دست ادب کو چھوڑ کے کہوں گا اے امام جواد، اے امام تقی، ارے سید سجاد بھی امام تھے، ارے امام کے بیٹے تھے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے جب 11 محرم کو یہ منظر آیا ہوگا، ارے زمین کربلا پر امام وقت کا جنازہ ہے اور خود امام زین العابدین ہے، ارے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آواز دیتے جا رہے ہیں اے بابا، ارے سید سجاد شرمندہ ہے، آپ کا جنازہ زمین کربلا پر ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن ہاں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب امام سجاد اعجاز کے ذریعے سے آئے ہیں اور آنے کے بعد امام کے لاشے کو دفن کیا ہے تو اس موقع کے اوپر ایک عجیب جملہ ملتا ہے، مولا جب امام حسین کو دفن کر چکے تو اس کے بعد آپ فرات کی طرف گئے تھے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک جنازے کو چٹائی میں لیا تھا اور پھر اس کے بعد ننھی سی ایک قبر کھودی گئی تھی، آپ متوجہ ہوئے جناب عباس کے لیے قبر چھوٹی کھودی جا رہی ہے، ارے جس کا قد اتنا بلند ہو کہ جب ذوالجناح پر بیٹھے تو زمین کربلا پہ پیر خط کھینچتے ہوئے جائیں، ارے یہ اتنی چھوٹی قبر کیسے؟ جواب ملا ارے اس میدان کربلا میں میرے چچا کے جنازے کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ اب یہ جنازہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ ہاں زادارو، بنی اسد کے جوان آگے بڑھے، اے آقا ہم بھی آپ کی مدد کریں، فرماتے اِنَّا مَعِيَّا مَن يُعِينَنِي، ارے اب میں اپنے چچا کو دفن کرنے جا رہا ہوں، میرے مددگار میرے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو چچا کے جنازے کو لے کر قبر میں اترے تو اب باہر نہیں آ رہے ہیں، ارے جوانان بنی اسد سامنے کھڑے ہیں، مولا باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب جو آگے بڑھے عجیب منظر دکھا، ارے کٹی ہوئی گردن کے اوپر امام سجاد اپنے رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں اے چچا، ارے آپ تو کربلا میں سو گئے، زینب اجڑ گئی، ارے کہیں بازار میں کہیں دربار اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، خدا را ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدا اندہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما، خدا را ان آنسوؤں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دینا، خدا را امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، خدا را ہم سب کو خدمت دین، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کی توفیق میں رحمت فرما، خدا را جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، خدا را جو نوجوان بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما، خدا را جو نوجوان اور بچے امتحانات میں مصروف ہیں ان کو کامیاب و کامران فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم